جو اس وقت موجودہ روش ہے اس کی جو ہے وہ بانی تو جو ہے وہ پی ٹی آئی اور بانی پی ٹی آئی ہیں. معاملہ یہ ہے کہ اس قسم کے ایونٹس تو جو ہے وہ ہر زمانے میں ہوتے رہے ہیں کہ کسی نے کوئی ولگیرٹی کر دی، کسی نے کسی کے اوپر کوئی بات کر دی، یا کسی کے اوپر کوئی جو ہے وہ فقرہ کس دیا. یعنی یہ ہمیشہ سے ایونٹس ہوتے رہے ہیں. لیکن جس جماعت نے ایک پالیسی کے طور پہ ولگیرٹی کو اپنایا، اوئے توئے کے کلچر کو اپنایا، لان تان کے کلچر کو اپنایا، اور اپنے لوگوں کو، اپنے کارکنوں کو باقاعدہ جو ہے وہ تعلیم دی، مجبور کیا کہ آپ اپنے مخالفین کو چور اور ڈاکو کے نام سے جو ہے وہ پکاریں. لوگوں کو یہ کہا گیا، مجبور کیا گیا کہ جب آپ اپنے مخالف کو دیکھیں تو اس کے خلاف نعرے لگائیں، اسے چور کہیں، اسے گالیاں دیں. یہاں تک کہ باقاعدہ ایک جلسہ عام میں ماؤں کو یہ کہا گیا کہ جو آپ کے چھوٹے بچے اسکول جاتے ہیں، جب وہ دوسری جماعت کے اسکول کے بچوں کو دیکھیں تو ان کو چور کہا کریں. یعنی ایز پالیسی معلوم تاریخ میں کسی جماعت نے، کسی لیڈر نے ایز پالیسی ولگیرٹی کو، اوئے توئے کے کلچر کو اور اپنے مخالفین کو گالیاں دینے کے عمل کو ایز پالیسی نہیں اپنایا. یہ عمران خان صاحب کو یہ جو ہے وہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے پاکستان نہیں، بر صغیر نہیں، دنیا کی تاریخ میں شاید وہ پہلے لیڈر ہیں کہ جنہوں نے بطور لیڈر، بطور ایک جماعت کے سربراہ کے، بطور پالیسی جو ہے اس اوئے توئے کے جو ہے وہ کلچر کو جو ہے وہ اپنایا. اور ان کا وہی غیر سیاسی اور غیر جمہوری رویہ جو ہے وہ بدستور جاری ہے. جب وہ حکومت میں تھے اس وقت وہ اپوزیشن سے بات کرنے کو تیار نہیں تھے. اپوزیشن جا کے وہاں پہ 1.5-2 گھنٹے ان کا جو ہے وہ انتظار کرتی رہی، پوری کی پوری لیڈرشپ. ایسے مواقع کے اوپر جب ملک کے اوپر جو ہے وہ حملے کا خطرہ تھا اور یہ خود کہہ رہے تھے کہ جی مودی جو ہے وہ کل کا میرا فون نہیں سن رہا تو پتہ نہیں آج شام کو جو ہے وہ کیا کر دے گا. اور اس وقت یہ اپوزیشن کو آ کے ملنے اور ہاتھ ملانے کے روادار نہیں تھے. اور آج جب پاکستان کو پوری دنیا میں جو ہے وہ کامیابی حاصل ہوئی اور مارکہ حق میں پاکستان جو ہے وہ سرخرو ہوا، اور مارکہ حق جو ہے اس کی کامیابی پوری دنیا میں جو ہے وہ پاکستان سرخرو تو اب ہوا ہے نا 2025 میں، لیکن اس کی بنیاد جو ہے وہ 28 مئی 1998 میں رکھی گئی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ پہلی اسلامی ایٹمی قوت بنا. اگر وہ فیصلہ اس وقت نہ ہوا ہوتا تو شاید آج پاکستان جو ہے وہ انڈیا کے سامنے مقابلہ کرنے یا اسے شکست دینے کی بات تو دور کی بات ہے، شاید ہم جو ہے وہ اس کے سامنے جو ہے وہ کھڑے ہونے یا بات کرنے کی بھی جرت جو ہے وہ نہ کر سکتے. تو ایسے موقع کے اوپر وزیر اعظم پاکستان نے اپوزیشن کو ان کی سیٹوں پہ جا کے جو ہے وہ آفر کی کہ آئیں، بیٹھیں اور بیٹھ کے جو ہے وہ ہم اپنے معاملات کو ریزالو کریں اور یکجہتی کا جو ہے وہ میسج دیں. اس کو بھی جو ہے وہ نہیں سنا گیا. اور پھر جو 13 اور 14 جو ہمارا یوم آزادی تھا اس کے اوپر وزیر اعظم پاکستان نے جو میثاق کے استحکام پاکستان کا پیغام دیا، تو آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ شدید دہشت گردی جو ہے کے پی کے ہو یا بلوچستان ہو، اس شدید دہشت گردی کے جو پیچھے کون ہے، وہ کون سی ایجنسیاں ہیں جو اس شدید دہشت گردی کو جو ہے وہ فنڈز فراہم کرتی ہیں، ان کو سیف ہیونز فراہم کرتی ہیں، ان کو ٹریننگ فراہم کرتی ہیں. اور جب وہ کسی جگہ پہ قابض ہوتے ہیں یا وہ کسی جگہ پہ حملہ آور ہوتے ہیں جیسے جعفر ایکسپریس کے اوپر ہوئے تھے، تو پھر وہ ملک کس طرح سے جو ہے وہ کمپین چلاتا ہے اور یہاں سے کون لوگ ہیں کہ جو ان کے ہم نوا ہوتے ہیں. تو پھر یہ آئیڈینٹیفائی کرے نا، اور جب یہ پھر ان کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو جائے تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ پھر جس قسم کا یہ وابیلا بعض اوقات کرتے ہیں وہ پھر ان کا بنتا نہیں ہے.
جی میں نے تو یہ بات جو کی ہے، اگر کوئی گروہ جو ہے وہ ملک میں فتنہ، فساد، انارکی پھیلانے کی کوشش کرے اور ملک کے وجود کے اوپر جو ہے وہ حملہ آور ہونے کی کوشش کرے، تو اس کو ٹھکانے لگانا اور کسی سیاسی جماعت کو دیوار سے لگانا، ان دونوں چیزوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس فرق کو سمجھا جانا چاہیے اور جس گروہ کا رویہ ہی سیاسی نہیں ہے، جو سیاست پہ یقین ہی نہیں رکھتا، اسے میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی جو ہے وہ تشبیہ یا تعبیر دینا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ سیاست جو ہے وہ بیٹھنے، گفتگو کا نام ہے، ڈائلاگ کا نام ہے۔ سیاست جو ہے، جمہوریت جو ہے وہ ڈائلاگ سے آگے بڑھتی ہے، ڈیڈ لاگ سے نہیں بڑھتی۔ اور آپ مجھے بتائیں کہ کتنی بار ہم نے اس وقت ان کو کہا تھا کہ آئیں بیٹھے بات کریں، اس وقت یہ کہتے تھے ہم آپ کو این آر او نہیں دیں گے، ہم آپ کو این آر او نہیں دیں گے، ہم آپ کو جیلوں میں ٹھونسیں گے، ہم آپ کے خلاف مقدمات بنائیں گے۔ اور اب کیا یہ آن ریکارڈ نہیں ہے کہ وزیر اعظم بطور وزیر اعظم 3 مرتبہ چل کے گئے ہیں اپوزیشن کے پاس، اور انہیں یہاں تک بھی کہا ہے کہ آپ کو میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو اسپیکر چیمبر میں آ جائیں، میں بھی وہاں پہ آ جاؤں گا اور وہاں پہ بیٹھ کے ہمیں جو ہے وہ بات کرنی چاہیے۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے جی ان کے پاس تو اختیار نہیں ہے، ان کو اجازت نہیں ہے، جی اسٹیبلشمنٹ اجازت نہیں دے گی۔ جس دن انہوں نے 13 اور 14 مئی یوم آزادی کے اوپر انہوں نے میثاق کے استحکام پاکستان کا پیغام دیا ہے، اور یہ وہی پیغام ہے جو 21 اکتوبر کو جب میاں نواز شریف صاحب واپس آئے تھے تو مینار پاکستان کے اوپر انہوں نے یہی بات کی تھی کہ اگر اس ملک کو آپ نے بحرانوں سے نکالنا ہے تو سب کو جو ہے وہ سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا۔ تو جب انہوں نے میثاق کے استحکام پاکستان کی بات کی تو ساری اسٹیبلشمنٹ وہی بیٹھی تھی نا، ان کے سامنے ہی انہوں نے یہ بات کی ہے نا۔ تو یہ بالکل غیر سیاسی ان کا رویہ ہے، اور یہ ملک میں فتنہ اور فساد اور انارکی چاہتے ہیں۔ تو اس لیے ان کو صرف حکومت کا نہیں یا کسی ادارے کا نہیں، پوری قوم کا یہ فرض ہے کہ ان کو پوری طاقت سے روکا جائے، کیونکہ پاکستان ہے تو پھر سب کچھ ہے، اگر پاکستان نہیں ہے تو پھر تو کوئی چیز جو ہے وہ باقی نہیں رہے گی۔ یہ سیاسی رویہ اپنائیں تو ہم بالکل جو ہے وہ سیاست کے لیے حاضر ہیں، لیکن فتنہ اور فساد کے لیے ہم ان کی موت نہیں کر۔ لاسٹ کویسچن جی، لاسٹ کویسچن کا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے چائنا کا دورہ کیا اور وہاں پر روس بھی موجود تھا اور دیگر ممالک بھی موجود تھے، اس پر ڈونلڈ ٹرمپ کے بھی ٹویٹ آئے، کافی زیادہ پریشر کے اندر لگے ڈونلڈ ٹرمپ۔ تو آپ کو لگتا ہے نیا ریجن بنے جا رہا ہے ساؤتھ ایشیا کے اندر، اس کے سے پاکستان کو کیا فوائد ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں اس کی جو ہے وہ زیادہ ڈیٹیلز میں جانا تو مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ خارجہ امور کا معاملہ ہے، تو لیکن یہ کہنا کافی ہوگا کہ پاکستان نے یعنی مارکہ حق کی کامیابی، وہ بھی سیاسی اور عسکری قیادت کا کمال کا آپس میں ہم آہنگی، انڈرسٹینڈنگ اور اپنے مقصد کے ساتھ جو ہے وہ سنسیریٹی کا جو ہے وہ ایک نمونہ تھا۔ اور اس وقت جو دنیا میں ہماری ڈپلومیٹک پوزیشن ہے، میرا نہیں خیال کہ پچھلے 75-78 سالوں میں ایسی پوزیشن کبھی رہی ہو۔ اس وقت بہترین پوزیشن جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ ڈپلومیٹیکلی انجوائے کر رہا ہے، اور اس میں جو ہے وہ یقیناً اپنا وزیر اعظم پاکستان اور وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب اور فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ اس میں یعنی تحسین کے حقدار ہیں کہ انہوں نے یہ ایسی صورت بنائی ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں پاکستان جو ہے وہ بہت اچھی پوزیشن جو ہے وہ انجوائے کر رہا ہے۔ جی اب لاسٹ کویسچن جی لاسٹ۔ جی بالکل نہیں، ہائی کورٹ نے روکا، وہ فیصلہ جو کیا ہے اس کی کاپی آپ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، وہ میرے پاس بھی موجود ہے۔ لیکن انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی الیکشن ہوگا
تو وہ سبجیکٹ ٹو، اب دیکھیں نا عدالتی فیصلے تو آج بھی لاگو ہیں. اگر اس پٹیشن کا فیصلہ 2 مہینے 6 مہینے بعد ہوتا ہے، جو کہ یہی ہونا ہے کہ یہ الیکشن جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ فری ہوا ہے، فیئر ہوا ہے، اور تمام پروسیس جو ہے وہ اس کو کیا گیا ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے، جو بھی یعنی الیکشن کی فیٹ ہوگی وہ سبجیکٹ ٹو کورٹ ڈیسیجن ہوگی. تو سبجیکٹ ٹو کورٹ ڈیسیجن تو وہ نہ بھی کہیں تب بھی ہے اور ایسے بھی ہے. نہیں دیکھیں، ان 2-3 چیزوں کے اوپر ہمارا سٹینڈ بڑا واضح ہے. عمران خان صاحب جیل میں ہیں، انہیں جیل میں جو انٹائٹلمنٹ ہے ہم بالکل واضح ہیں اس بات کے اوپر کہ انہیں حاصل ہونی چاہیے. جو ان کی انٹائٹلمنٹ ہے اس کے مطابق ان کی ملاقات، ان کی خوراک، ان کی باقی سہولتیں، اس کے اوپر کبھی بھی نہ ہم نے بات کی ہے نہ ہماری لیڈرشپ نے جو ہے وہ بات کی ہے. بلکہ جب یہ سہولتیں عدالت سے دی گئی تو اس وقت اگر لوگوں نے کہا بھی تو ہم نے یہی کہا کہ جی ٹھیک ہے، ان کا حق ہے، ان کو جو ہے وہ دیا جانا چاہیے. باقی ان کی سیکورٹی کو بھی جو ہے وہ فول پروف بنایا جانا چاہیے. جہاں تک علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے، بالکل ہم اس کی جو ہے وہ مذمت کرتے ہیں، اور بالکل اس قسم کے واقعات جو ہے وہ ان کی قطعاً حوصلہ افزائی نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ ایونٹس ہیں، یہ ایونٹس پہلے بھی ہوتے رہے ہیں اور شاید آئندہ بھی ہوتے رہیں. لیکن کسی جماعت کو، کسی سیاسی جماعت یا کسی بھی گروہ کو ان کو ایز پالیسی نہیں اپنانا چاہیے. ہمارا گلہ جو ہے وہ اگر پی ٹی آئی سے ہے تو وہ یہی ہے کہ انہوں نے ان چیزوں کی پذیرائی جو ہے وہ ایز پالیسی جو ہے وہ کی ہے.